یورپی سامراج نے تاریک براعظم پہ کیسے قبضہ کیا؟ یورپ کے فوجیوں کے مقابلے میں افریقی جدید اسلحے سے ناواقف تھے، اگرچہ انہوں نے مقابلہ تو کیا مگر یورپ کے اسلحے کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ افریقہ کے بارے میں یورپ کے مورخوں اور دانشوروں کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک تاریک براعظم ہے جس کی نہ کوئی تاریخ ہے اور نہ تہذیب۔ اس لیے جب انہوں نے افریقہ کے براعظم کی طرف توجہ دی تو ان کے 3 مقاصد تھے۔ مقامی زمینوں پر قبضہ کر کے مقامی باشندوں کو مجبور کر کے پیداوار کو حاصل کیا جائے۔ جن ملکوں کی آب و ہوا معتدل تھی وہاں اپنی زائد آبادی کو منتقل کیا جائے۔ افریقہ کے فطری ذرائع پر قبضہ کیا جائے تاکہ اسے صنعتوں میں استعمال کیا جائے۔ افریقہ میں جن ملکوں نے جنگوں کے ذریعے سیاسی تسلط حاصل کیا ان میں انگلستان، فرانس، اٹلی، بیلجیم اور ہالینڈ شامل تھے۔ ان سامراجی ملکوں نے جس نظریے کی بنیاد پر اپنے حملوں، سیاسی تسلط اور لوٹ مار کو جائز رکھا وہ یہ تھا کہ افریقہ اس قابل ہی نہیں کہ اپنے ذرائع کو استعمال کر سکے۔ ان ذرائع کو یورپی اقوام سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم کی مدد سے عالمی تہذیب میں ترقی کا باعث ہوں گی۔ ان کے نظریے کے مطابق زمین کی اہمیت لوگوں سے زیادہ ہے، اس لیے اگر لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جائے یا محروم کیا جائے تو یہ کوئی غیر اخلاقی عمل نہ ہوگا۔ افریقی ملکوں پر قبضہ کرنے اور انہیں شکست دینے کے لیے یورپ کی فوجوں کے پاس جو مہلک ہتھیار تھے انہوں نے ان کی مدد کی۔ ان کے مقابلے میں افریقی جدید اسلحے سے ناواقف تھے، اگرچہ انہوں نے مقابلہ تو کیا مگر یورپ کے اسلحے کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ یورپ کی قوموں کو اس بات کا احساس تھا کہ سفید فام یورپی فوجی افریقہ کی آب و ہوا کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کی ایک کوشش تو یہ ہوتی تھی کہ جنگ یا مہم کا جلدی خاتمہ ہو تاکہ یورپی فوج بیماریوں سے محفوظ رہے۔ دوسری پالیسی یہ تھی کہ اپنی فوج میں افریقیوں کو بھرتی کیا جائے کیونکہ افریقی قبائل میں باہم دشمنی تھی، اس لیے مخالف قبیلے کے لوگ حملہ آوروں کی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ یورپی افسران زبردستی بھی گاؤں دیہات پر حملہ کر کے نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کرتے تھے۔ مقامی باشندوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے فرانسیسی نو آباد کاروں کو وہاں لا کر آباد کیا۔ جب الجزائر کے عربوں نے اس کے خلاف تحریک شروع کی تو فرانسیسی فوجیوں نے ان کے کھیتوں کو جلا دیا، ان کے باغوں کے درخت کاٹ دیے، ان کے دیہاتوں کو بمباری کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس صورت میں عربوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور فرانسیسی اقتدار کو تسلیم کر لیں۔ اسی پالیسی کو انگریزوں نے اسانتے امپائر جو کہ موجودہ دور گانا ہے اپنایا۔ وہاں بھی انگریزی افواج نے کھیتوں اور دیہاتوں کو جلا کر انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں۔ اس کا مظاہرہ جرمنوں نے نیمیبیا میں کیا۔ ہیروروز اور ناما جو اس کے باشندے تھے ان کا قتل عام کیا اور جو بچ گئے انہیں بے آب و گیا صحرا میں دھکیل دیا اور خالی زمینوں پر جرمنوں کو لا کر آباد کیا جہاں اب تک وہ موجود ہیں۔